قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اس میں سب سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں طلاق اور نکاح کے مسائل سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں، سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ الطلاق میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے طلاق کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں طلاق ہوتی نہیں۔ ایک بار کیا، 3 بار کیا، 100 بار کیا، 1,00,000 بار کیوں نہ بولے، کچھ حالتیں ہیں ان میں طلاق نہیں ہوتی۔ ان میں پہلی حالت نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، یعنی آدمی کہے کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نکاح کرے اور طلاق ہو جائے، ایسی طلاق نہیں ہوگی، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق نہیں۔ دوسری صورت، کسی کو پاگل پن اور جنون کا دورہ پڑا ہو واقعتاً، یہ نہیں جب نظر آئے بیوی ہاتھ سے نکل رہی ہے تو کہہ دے میں تو غصے میں پاگل ہی ہو گیا تھا، نہیں، واقعتاً لوگوں کو پتا ہو کہ اسے پاگل پن کا دورہ، اس حالت میں جتنی بار مرضی طلاق بولے طلاق نہیں ہوگی۔ تیسری حالت ہے کہ کوئی اسلحہ کے زور پر طلاق پہ مجبور کر دے، پیڑ پہ خنجر رکھ کے کہ دے بیوی کو طلاق، یہاں بندوق رکھ کے دے بیوی کو طلاق، وہ ڈر کے کہہ دے طلاق، وہ کہ پھر بول، وہ پھر بول دے، وہ پھر جتنی بار مرضی وہ کہلوا لے، طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ، بعض لوگوں نے کہا ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے سلف میں اللہ اکبر بڑے بڑے ائمہ نے اس مسئلے کے اوپر ڈٹ کے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، آزمائشیں جیتی۔ تو بہرحال یہ 3 حالتیں ہیں، ان حالتوں میں طلاق ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 1 نکاح سے پہلے، نمبر 2 پاگل پن کے دورے کی حالت میں، نمبر 3 کوئی اسلحہ کے زور پہ طلاق دلوائے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، وہ حالت جس میں طلاق دینے والے کی نیت پر موقوف ہے۔ یہ حالت وہ ہے کہ آدمی صریح لفظ نہیں بولتا، اشارے کے نئے کے الفاظ بولتا ہے، گھر چلی جا، میکے چلی جا، اس طرح کے الفاظ اشارے والے۔ اگر اس طرح کے الفاظ کہ صریح طلاق کا لفظ نہیں بولتا کہ میں نے تجھے طلاق دی، لفظ نہیں بولتا، اشارے کے الفاظ بولتے، اس شکل میں وہ شوہر کی نیت پر منحصر ہے کہ اس کی نیت طلاق کی تھی کہ نہیں۔ اگر تو نیت طلاق کی تھی تو جس طرح کے بھی الفاظ اشارے کے بولے، حتیٰ کہ طلاق کی نیت سے یہ کہہ دے چل اپنے گھر چلی جا، نیت طلاق کیا تو ہو جائے گی۔ نیت نہیں طلاق کی، صرف جھڑک رہا ہے تو اس شکل میں طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اس مسئلے میں بھی بندے کا اللہ سے معاملہ ہے، یہ نہیں کہ پہلے نیت ہو
اور بعد میں کہہ دے میری نیت نہیں تھی، تو اللہ کو پتا ہے مسئلہ حلال حرام کا ہے، اللہ کو پتا ہے کل اللہ کی عدالت میں پھنس نہ جائے۔ واقعی اگر نہیں نیت تھی تو ایسی طلاق بھی نہیں ہوتی جب الفاظ اشارے کے ہوں اور نیت نہ ہو۔ اس کے بعد وہ حالت کہ جس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، خواہ مذاق میں بھی کہے تب بھی ہو جائے گی، وہ ہے کہ جب صریح الفاظ بولے میں نے تجھے طلاق دی، خواہ مذاق کر رہا ہے، خوش طبعی کر رہا ہے، دل لگی ہوئے کہہ رہا ہے، لیکن اس شکل میں نیت کوئی بھی ہو، خوش طبعی کی ہو، دل لگی کی ہو، طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ طلاق یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، نکاح اور طلاق کے، اس کو مذاق بناتا پھرے، پہلے طلاق کا لفظ بولا بعد کا اوہ میں تو خوش طبعی کر رہا تھا۔ اگر اس طرح گنجائش دیتی تو لوگ اسی طرح پھر جاتے۔ لہذا جب صریح لفظ طلاق کا بولے گا تو پھر خوش طبعی میں طلاق ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو ہے، یہ حقیقت، مذاق بھی حقیقت ہے، ان میں سے ایک طلاق ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ ہم کہیں تین، پہلے سب سے تین آتے تو وہ ہے کہ کسی صورت طلاق نہیں ہوتی، وہ تین مسئلے ہو گئے۔ پھر چوتھا یہ ہوا ہے کہ وہ نیت پہ منحصر ہے کہ نیت ہے تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ چار، پانچواں یہ ہے کہ الفاظ کھلے ہیں تو پھر خوش طبعی کی نیت ہو تب بھی ہو جائے گی۔ یہ بڑا اہم طرح سے آج رہا تھا، ساتھ ساتھ میں نے سننا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو حالتیں دو ہوئی ہیں صرف، ورنہ مسئلے پانچ ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شکلیں کہ جن شکلوں میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن ہو جائے گی، جن شکلوں میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن ہو جائے گی، یہ دو شکلیں ہیں۔ تو مسئلے کتنے ہو جائیں گے؟ 5 اور 2 7۔ یہ دو بھی سن لیں۔ ان میں پہلی شکل یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں بولنا، یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی کتاب سے کھیلنا قرار دیا ہے، اور آج کرتے ہی ہیں، طلاق طلاق طلاق۔ یہ گناہ ہے، خطرناک گناہ، لیکن طلاق ہو جائے گی، اور ہوگی یوں ایک ہو جائے گی، پر اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث موجود ہے۔ کئی لوگ حدیث کے مقابلے میں قیاس پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی ایک شخص دوسرے کو 3 گھونسے مارے، 3 تھپڑ مارے اور کہے جی ایک ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ بولا 3 ہی ہیں، ہمارے 3 کی انہیں پریشانی ہے، اور خود کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ایک بندہ اگر بیوی کو کہتا ہے تجھے 100 طلاقیں، تب یہ نہیں کہتے 100 ہو جائیں گے، کہتے ہیں 3 ہو جائیں گی، 97 جائے گی۔ تو یہ تو مثال وہ ہو گئی نا، 100 مکے مارے اور 3 بنے، 100 کے 3 خود بنا لیے جب اپنی مرضی آئی، ہمارا 3 کا 1 بنانا ان کو برداشت نہیں، جبکہ حدیث ہے۔ حالانکہ بندہ پوچھے اس طرح کی مثال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں جی طلاق اور گونسا ایک ہے جی؟ پورے مجمع میں سے جو یہ کہ طلاق اور تھپڑ ایک ہے یا طلاق اور گونسا ایک ہے، وہ ہاتھوں کھڑا کرے، ذرا میں زیارت تو کروں ایسے عقل مند کی۔ ایک بندہ بھی ہوگا جو کہے کہ طلاق اور گونسا ایک چیز ہے، قیاس تو ایک جیسی چیز کا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہی مختلف ہیں تو قیاس کیسے؟ تو بہرحال کیا مسئلہ بیان ہوا کہ 3 اکٹھی بولنا ہے گناہ، پر ایک ہو جائے گی۔ 6 مسئلے ہو گئے۔ 7واں مسئلہ کہ ہے گناہ پر ہو جائے گی جب عورت نپاکی کے دنوں میں ہو، اس حالت میں اگر شوہر بیوی کو طلاق دے،
جن دنوں میں عورت ناپاک سمجھی جاتی ہے اور وہ نماز روزہ سے مستثنا ہوتی ہے، اس حالت میں اگر طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی، پر گناہ ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو 7 شکلیں ہو گئی طلاق ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے۔ اس سے اگلی بات ہے کہ طلاق دینا یوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آج معمولی بات پہ طلاق دے دیتے ہیں، محض شبہ کی بنیاد پہ طلاق۔ ہاں جی، وہ کسی رشتہ دار سے بات کر رہی ہو تو کس سے کر رہی تھی بات، چل تجھے طلاق، چلو کام ہے۔ شک کی بنیاد پہ، شبہ کی بنیاد پہ، وہم کی بنیاد پہ طلاق، یا اس نے کوئی کام شوہر نے کہا اس نے نہیں کیا تو اتنے پہ ہی طلاق، موٹی جی بات ہو جاتی ہے کمی پیشی نہیں۔ طلاق کا معاملہ اس وقت ہونا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت نہ بن پائے، پہلے پوری کوشش کی جائے کہ گزارا ہو جائے، نباہ ہی ہو، یہ بیوی رہے۔ حتیٰ کہ اس سلسلے میں اللہ اکبر 3 کام شوہر نے اپنی ذات کی عطا کرنے ہیں۔ پہلے 3 کوششیں، یہ نہیں ذرا ناراضگی نچاکی شروع ہو گیا تو اس وقت ہی پیپا کھڑکا دو، نہیں، پہلے سمجھاؤ، ابتدا میں سختی نہیں صحیح، پہلے سمجھاؤ اس کو، عورت سمجھدار ہوگی تو سمجھانے سے ہی سمجھ جائے گی۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے بستر الگ کر دو، رو گھر میں لیکن بستر الگ کر دو، رات تنبیہ ہو جائے اس کو، اس نیند رات کی۔ تیسرا مرحلہ ہے ہلکی صدا، یہ صرف ہلکی صدا کی اجازت ہے، سخت مار کٹائی کی بیوی جس طرح کی مرضی ہو، قطعاً سخت مار کٹائی کی، تشدد کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ ایسے شوہر جو بیویوں کی سخت پٹائی کرتے ہیں انہیں کل قیامت کے دن پل کے ساتھ پہ مار کھانا پڑے گی بیگم سے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ اللہ نے وہ عدل کے لیے پل رکھا ہوا، ایک پل صراط ہے، ایک پل کی ساتھ ہے، تو اس لیے تشدد ظلم زیادتی کی نہیں جاتی، ہلکی سزا دے سکتا ہے، یہ بھی تیسرے درجے پہ جا کے۔ جب یہ تینوں کوششیں بھی ناکام ہونا تو پھر ایک چوتھی کوشش ہے، وہ کیا؟ دونوں طرف سے فیصلے کی صلاحیت رکھنے والے افراد بیٹھے، وہ صلح کی کوشش کریں، شوہر کی غلطی ہے اس کو سمجھائیں، بیوی کی جو غلطی ہے اس کو سمجھائیں، پھر کوشش کریں کہ صلح ہو۔ جب یہ چاروں کوششیں ناکام ہو جائیں اور نباہ نہیں ہو رہا، کئی دفعہ ہوتا ہے مزاج ملتے ہی نہیں، تو پھر روز کی لڑائی سے پھر آخری حربہ ہے کہ طلاق۔ تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جلد بازی نہیں، طلاق آخری حربہ ہے جب نباہ کی کوئی شکل نہ بنے، تو یہ بات بھی یاد رکھیں۔ پھر جب یہ حربہ ضروری ہو جائے تو اس کے کتنے سارے آداب ہیں، آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے وہی دوسرے مثال کے انداز میں بات گزر گئی ہے، سب سے پہلے تو یہ ادب ہے کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دینا۔ یہ بھلا کیوں ہے یہ شرط؟ دراصل یہ اس لیے ہے کہ شریعت کو پسند نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ناپاکی کے دن گزرنے کا جب انتظار کرے، اتنے میں غصہ ٹھگا ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے آپس میں، تو طلاق کوئی بات ہی نہ آئے۔ اس لیے یہ پہلا ادب رکھا کیا کہ ناپاکی کے دنوں میں نہیں طلاق دینا، پھر پہلا ادب یہ ہے۔ دوسرا، پہلے آپ سن چکے ہیں، کٹھی 3 طلاقیں نہیں دینا، یہ کام خراب ہی کرنا ہے پورا پکا پکا، نہیں، ایسے نہیں رہنا، 1 طلاق ہی بولنا ہے۔ نمبر 3، گواہ بھی بنانا ہے۔ کیوں؟ دیکھو ہر شے میں حکمت ہے، گواہ کیوں بنانا ہے؟ ہو سکتا ہے جن کو گواہ بنائے وہی مشورہ دینے لگے ہو، یہ کیا کرنے لگے ہو، چھوڑو یار، زندگی میں کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، رفع دفع کر دو۔
اس لیے حکم ہے گواہ بھی بناؤ، کہ ہو سکتا ہے گواہ ہی سمجھا دے کہ ہمیں گواہ بتانے لگے ہو کس کام پہ چھوڑ دو، نہ کرو یہ تو کام پھر رفع دفع ہو جائے۔ یہ آداب ہے۔ کتنے آداب ہو گئے؟ 3۔ چوتھا ادب یہ ہے طلاق کا، ہر شے کے آداب ہے۔ اسلام ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ پھر اچھے طریقے سے اس کو طلاق دینا ہے، گالی گلوچ کر کے نہیں، مار کٹائی کر کے نہیں، تہمتیں لگا کے نہیں، بلکہ اسے کوئی ہدیہ دے کہ اللہ اکبر، کیوں وہ ٹھیک ہے، وہ تیرے ساتھ نہیں نبھا، لیکن وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی رشتے دار ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے وہ انسان ہے۔ تمہارا گزارا نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دھکے دے کے نکالو، نہیں، اچھے طریقے سے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ الفاظ ہیں، اچھے طریقے سے فارغ کرنا ہے، اچھے طریقے سے۔ اور ہدیہ دینا فرض ہے طاقت کے مطابق طلاق دینے والے کو، تو طلاق دینے والا ہدیہ دے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آداب ہے۔ یہاں تہمتیں، بہتان، مار کٹائی۔ پھر جب رجی طلاق ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے، اس کے اندر عورت بھی نہیں میکے جا سکتی، نہ شوہر نکال سکتا ہے۔ عدت گزارنا بھی شوہر کے گھر میں ہے، نہ شوہر نکال سکتا ہے نہ عورت بھاگ سکتی ہے۔ یہاں طلاق دیتے ہی بھگا دیا جاتا ہے، چل نکل یہاں سے۔ اب تو لڑائی ہو جائے تو طلاق کے بغیر بھی نکال دیتے، نکل چل تو نکل۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کوئی اچھا طریقہ اختیار کرو، ہو ہی گیا ہے معاملہ۔ انسان ہے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ حتیٰ کہ ایسے ایسے دردناک واقعات ہیں کہ ناراضگی ہوئی، نچاکی ہوئی، رات کے 2 بجے گھر سے نکال دیا، چل نکل۔ وہ بیچاری نہ ادھر کی نہ ادھر کی، وہ انسان ہے، اتنی دیر اس کو آخر بیوی بنا کے رکھا ہے، پھر کیا ہے؟ تو یہ نہیں تمہارا گزارا ہوا، اس کی انسانیت کا تو احترام کرو۔ یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو یہ مسائل ہیں طلاق کے حوالے سے جو ہم نے سیکھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس طلاق طلاق طلاق، پتہ ہی نہیں حالت کیا ہے، موقع کیا ہے، طریقہ کیا ہے، طلاق بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو یہ آداب ہے کہ اچھے طریقے سے طلاق دینا ہے۔ دوسرا مسئلہ، طلاق کے بعد دوسرا مسئلہ ہے عدت کا۔ عدت کیا ہے؟ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ گنتی اور وہ مدت کہ اس کے اندر اگر رجی طلاق ہو، پہلی یا دوسری ہو، تو اس کے اندر صرف اتنا کہنے سے صلح ہو جاتی ہے کہ شوہر کے میں رجوع کرتا ہوں، نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس مدت کو کہتے ہیں عدت۔ اب اگر شوہر جس بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس سے ایک خلوت ملاقات تو ہو چکی ہے، اس کے بعد طلاق دے رہا ہے، اور عورت اس کو ناپاکی کے ایام آتے ہیں، تو پھر ایسی عورت کی طلاق کے بعد عدت 3 ماہواریاں ہیں کہ 3 بار اس کو ناپاکی کے ایام جب تک گزر نہیں نہ جاتے اس وقت تک گنجائش موجود ہے کہ شوہر اتنا کہے میں رجوع کرتا ہوں تو صلح ہو جائے گی، نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ اور نہ ہی اس مدت کے اندر عورت کہیں اور نکاح کر ہی سکتی ہے۔ عدت کا یہ بھی مطلب ہے، عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، اور کرے تو رجوع ہو جائے گا، نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ملاپ ہو چکا ہے اور عورت کو ناپاکی کے ایام آتے ہیں تو پھر عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ لوگ ہر شکل میں 3 مہینے بول دیتے ہیں، غلط ہے۔ کتنی عدت ہے؟ 3 ماہواریاں۔ وہ 3 ماہواریاں 2 مہینے میں بھی پوری ہو سکتی ہیں، 1 مہینے میں بھی ہو سکتی ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے، عورتوں کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جس عورت کو اس نے طلاق دی ہے وہ ابھی چھوٹی عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کو اب ناپاکی کے دن ہی نہیں آتے، اس شکل میں عدت 3 مہینے ہے۔ یہ قرآن میں مسائل بیان ہوئے سورۃ طلاق میں۔ پھر عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں شرعی مسائل میں مہینے جون جولائی نہیں، جنوری فروری نہیں، مہینے کون سے ہیں؟ 3۔ یہ اسلامی مہینے، وہ 3 مہینے ہوں گے۔
جو صرف 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، نہ 28 کا اور نہ 31 کا، اور نہ ہی دیسی سال کی طرح 32 کا، یہ 3 مہینے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی ہے وہ امید سے ہے، بچی بچہ ہونے والا ہے، اس شکل میں عدت بچے کی پیدائش ہے، خواہ بچہ اگلے دن پیدا ہو جائے عدت ختم، وہ چاہے تو اور جہاں مرضی نکاح کر لے اور شوہر کے رجوع کا حق ختم، اور خواہ بچے کی پیدائش کو ابھی پورے 10 مہینے باقی ہو، وہ عدت بچے کی پیدائش ہے جب عورت امید سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید امید والی عورت کو طلاق نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن نے عدت کیوں بیان کی ہے؟ فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش ہے۔ کتنی عدتیں ہو گئی؟ 3۔ الحمدللہ یاد رکھ رہے ہیں ساتھی، کتنی؟ پہلی 3 ماہواریاں، دوسری 3 مہینے، اور تیسری بچے کی پیدائش۔ عدت کی چوتھی شکل ہے، وہ چوتھی شکل ہے کہ عدت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سورہ احزاب میں مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص کا ایک عورت سے نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی کوئی تماشا کھڑا ہو گیا ہے کہ اس نے طلاق دے دیا۔ انسانی معاشرہ ہے نا، یہاں سر گھومتے کوئی دیر لگتی ہے، تو وہ پہلے ہی کوئی تماشا کھڑا ہو گیا، وہ طلاق ہو گئی۔ تو اس شکل میں جب ملاقات سے رخصتی سے پہلے ہی شوہر بیوی کو طلاق دے دے، صرف نکاح ہی پڑا گیا ہے، تو اس عورت کی 1 منٹ بھی عدت نہیں۔ ادھر اس نے کہا نا تجھے طلاق، وہ ادھر فوراً اس کا ولی دوسری جگہ اس کا نکاح کر سکتا ہے، اور نہ شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ جب عدت نہیں تو رجوع بھی کوئی نہیں، جب کوتر سے رجوع کرے کوئی نہیں ہونا، ادھر ہی نہیں، اور عورت فوراً آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے اسی وقت۔ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَ، قرآن نے کہا۔ طلاق نکاح کے مسئلے ایسے ہیں، بہت سارے قرآن میں مذکور ہیں۔ اب عدت کی کتنی شکلیں بن گئی؟ 4۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد طلاق کی شکل میں مسئلہ آ گیا حق مہر کا۔ کیا حق مہر کا کیا کرنا ہے؟ ہم طلاق کی مختلف شکلوں میں حق مہر کی شکل بھی مختلف ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ابھی نہ رخصتی ہوئی اور نہ حق مہر متعین ہوا، یہ بھی قاعدہ سورہ بقرہ میں مسئلہ بیان ہے۔ نہ رخصتی ہوئی نہ حق مہر مقرر ہوا، یہ چھوا بھی نہیں، حق مہر مقرر بھی نہیں ہوا، پہلی طلاق تک نوبت آ گئی ہے، تو اس شکل میں حق مہر کوئی نہیں، مقرر بھی نہیں ہوا تھا، قریب بھی نہیں گیا، اور طلاق ہو گئی ہے، تو حق مہر کوئی نہیں۔ اس شکل میں صرف استطاعت کے مطابق شوہر نے کچھ ہدیہ ہی دینا ہے بس۔ یہ قرآن میں بیان ہے، کہتا ہے سورہ بقرہ میں کیا کرنا ہے، شکل میں صرف ہدیہ ہی دینا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ دوسری شکل حق مہر مقرر ہو گیا ہے لیکن طلاق چھونے سے پہلے ہو گئی ہے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، پر حق مہر مقرر ہے، 10,000، 50,000، لاکھ، 2 تولے سونا، کوئی بھی جس طرح لوگ طے کرتے۔ حق مہر طے ہو گیا تھا، لکھا گیا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، طلاق پہلے ہوگی، اس شکل میں آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ کتنا؟ لاکھ ہے تو 50,000 ہے، 2 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ہے، 4 تولے طلائی زیور ہے تو 2 تولے دینا پڑے گا۔ ہاں آگے فرمایا اللہ یہ کہ بیوی چھوڑ دے، وہ کہ چلو کوئی نہیں، پہلے طلاق ہو گیا میں نہیں لیتی، یا شوہر معاف کر دے، اور شوہر کا معاف کرنا یہ ہے کہ وہ پورا ہی دے دے۔ تو قرآن کہتا ہے یوں اگر تم معاف کرو اور ایسی عورت کو پورا ہی حق مہر دے دو تو یہ بہتر ہے۔ قرآن عورتوں کی بڑی حمایت کرتا ہے، کمزور ہے نا عورت، مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، کہا پورا ہی دے دو تو یہ بہتر ہے۔ حق مہر کے حوالے سے یہ 2 شکلیں ہو گئی، یہ دونوں شکلیں پر رخصتی سے پہلے کی ہیں۔
پہلی شکل میں حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا تو پھر بس ہدیہ دینا ہے. دوسری شکل میں حق مہر مقرر ہو گیا لہذا اب کتنا دینا ہے؟ آدھا. تیسری شکل کہ میاں بیوی نکاح کے بعد میاں بیوی بن کے ایک دوسرے سے ملے بھی ہیں، خلوت سیاح ہوئی ہے، حقوق زوجیت ادا ہو گئے ہیں، پھر جا کے طلاق پہ بات آ گئی ہے اور حق مہر طے ہے، تو اس شکل میں پورا حق مہر دینا پڑے گا. طلاق کی شکل میں حق مہر لے نہیں سکتا، دینا پڑے گا پورا. حتیٰ کہ اور بھی جو کچھ بیوی کو دیا ہوا ہے نا، خواہ وہ کن طور ایک بہت بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، یعنی کروڑوں مال کیوں نہ دیا ہوا ہو، جو اس کو دے دیا ہوا ہے نا، اس طلاق کی شکل میں شوہر واپس نہیں لے سکتا، واپس نہیں لے سکتا. جو کچھ دیا ہے حق مہر کے علاوہ بھی جو صحیح بات کیا ہے وہ عورت کہیا یہ واپس نہیں لے سکتا. تو یہ حق مہر کی بات ہوگی. اب ایک شکل یہ ہے کہ یوں میاں بھی بن کے رہے لیکن ابھی تک حق مہر مقرر نہیں ہوا. کئی دفعہ کہتے ہیں تو آپ بعد میں کر لیں گے، طے نہیں ہوا. اب کیا کرنا؟ اب دیکھا جائے گا اس خاندان میں حق مہر کتنا چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں مہر مثل. عورت کی بہنوں کو دیکھا جائے گا کتنا حق مہر ملا ہے، اس خاندان میں کتنا چلتا ہے، عرف کتنا، اس کے مطابق حق مہر شوہر کو اب دینا پڑے گا. طلاق کی بھی بات ہو گئی، عدت کی بھی بات ہو گئی، طلاق کی شکل میں حق مہر کی بھی بات ہو گئی. کتنے آج مسئلے بیان ہوئے ہیں، مسئلے بڑے اہم ہیں. یہ اس کے بعد اب مسئلہ ہے شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا اور بیوی رہنا نہیں چاہتی، یہ بھی شکل بن جاتی ہے. وہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو بیوی سے پیار ہے، پر بیوی کو شوہر پسند نہیں، وہ نہیں رہنا چاہتا، اسے نہیں مزاج پسند ہے. ایسے بھی حالات بن جاتے ہیں اور یہ امتحان بڑا ہوتا ہے شوہر کے لیے، امتحان بڑا ہوتا ہے یہ. اللہ اکبر کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتا پر بیوی نہیں اس کے پاس رہنا چاہتی. پر لیکن اللہ نے طلاق کا حق بیوی کو کوئی نہیں دیا کہ وہ شوہر کو کہ تجھے طلاق، یہ کوئی نہیں. طلاق شوہر دے سکتا ہے، بیوی نہیں دے سکتی. لیکن اگر ایسے حالات بن جائیں کہ دفعہ مثلا طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے شوہر وہ برداشت ہی نہیں، تو آخر طبیعت ہے، انسان ہے، عورت، اب طلاق وہ دے نہیں سکتی تو کرے کیا؟ اس کا پھر حل ہے کہ عدالت کے ذریعے وہ خلا دے گی، وہ قاضی اور جج کو درخواست دے گی میں نے اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی اور یہ مجھے طلاق بھی نہیں دیتا، مجھے آزاد کروایا جائے. اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ قاضی جج جس کو درخواست ہوئی ہے وہ پیغام بھیجے گا شوہر کو، آ میری عدالت میں. وہ 2 3 4 دفعہ اگر پیغام بھیجتا ہے اور یہ نہیں آتا تو اس قاضی کو اختیار ہے وہ نکاح توڑ دے گا، لکھ دے گا میں نے تیرا نکاح ختم کیا، ادھر گزار کے تو جہاں مرضی نکاح کر لے. اس کو خلا کہتے ہیں اور اس کی عدت 1 ماہواری ہے، بس 1 ماہواری. اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ عدالت نے جب شوہر کو پیغام بھیجا تو وہ آ گیا، وہ کہتا بھائی میں نہیں فارغ کرنا چاہتا، لیکن وہ قاضی کہے گا کہ جب تیری بیوی رہنی نہیں چاہتی تو لہذا تو دے دگلا. اس شکل میں عدالت جب اس کو حکم دے گی نا طلاق کا تو یہ وہ مجبوری والی حالت نہیں ہے. اب یہ عدالت کہہ رہی ہے اب اس کو عدالت کا مجبور کر کے طلاق دے ڈنڈے کے طور پہ تو اب طلاق ہو جائے گی، یہ شکل اور ہے. لیکن یہ طلاق بھی کھلے والی ہی ہوگی، عدت 1 ماہواری ہے. ان دونوں شکلوں میں جب عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو شوہر اپنا دیا ہوا ایک حق میں اور پیسہ سارا کچھ واپس لے سکتا ہے، یہ اس شکل میں. لیکن یہ نہیں جائز کہ یوں اندرون خانہ طلاق شوہر دینا چاہتا ہے لیکن تنگ کرتا ہے اور دیتا نہیں تاکہ یہ عدالت جائے تو میں سارا کچھ واپس لے لوں. ایسا ہیلا کرے گا تو حرام لے گا جو لے گا، یہ یاد رکھیں. اور عورت بھی یوں اگر بلا وجہ شوہر سے کھلا لے ویسے ہی بس سر چڑھ گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ کھلا لینا بہت بڑا گناہ ہے، خطرناک. یہ مسئلہ ساتھ یاد رکھے. لیکن شریعت نے دونوں طرف سے حل نکالا ہوا ہے. کیا اگر حالات ایسے بن جاتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ حالات ایسے بن جاتے ہیں. یہ بھی مسئلہ بیان ہو گیا جی. اللہ اکبر.
پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں طلاق کے، خلع کے، پھر حق مہر کے، عدت کے، یہ سارے مسائل بیان کیے، کچھ دوسرے مقامات پہ بھی بیان کیے، میں نے یہاں اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عدت بھی بیان کیا، وہ ہے کہ شوہر وفات پا جائے تو تب بھی عورت کے ذمہ عدت ہے۔ شوہر وفات پا جائے تو تب بھی عدت ہے۔ اس عدت کی دو ہی شکلیں ہیں۔ کتنی؟ دو۔ وہ بس عدت کی کیفیت بدلتی ہے، خواہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ شوہر کی وفات کی شکل میں عورت کے ذمہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے، خواہ ملاپ ہوا ہے نہیں ہوا، خلوت ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ جب شوہر کی وفات ہو جائے نا، صرف ایجاب قبول ہوا ہے، نکاح پڑا گیا ہے، شوہر اللہ نہ کرے کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، واپس جاتے راستے میں حادثہ ہو جاتا ہے، شوہر بیچارہ وفات پا جاتا ہے، اب وہ بھی بالکل ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں، لیکن اس شکل میں کیا ہوگا؟ عدت ہوگی پورے 4 مہینے 10 دن۔ طلاق کا اور وفات کی عدت کا ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق، اس شکل میں جب شوہر وفات پا گیا ہے تو اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تو حق مہر جتنا طے ہے پورا عورت کو ملے گا، اور اگر طے نہیں تو خاندان کی عورتوں کے مطابق حق مہر بھی عورت کو ملے گا۔ یہ وفات کی شکل میں فرق ہے۔ نمبر 3، اس حالت میں بیوی جہاں عدت کی پابند ہے وہاں اس کو وراثت بھی ملے گی، وہ وارث بھی ہوگی، اسے اس کا حق وراثت بھی بیوی والا ملے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا ہے خاندان میں، ایسے ہی نکاح پڑھا گیا، شوہر وفات پا گیا۔ ہاں جی، وہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، سنن ترمذی میں یہ واقعہ درج ہے، جی ہمیں مسئلہ بتلاؤ، ایسے رخصتی سے پہلے ہی شوہر وفات پا گیا ہے تو کیا عورت کے ذمہ عدت ہے؟ حق مہر اس کو ملے گا، وراثت ملے گی، کیا ہے وہ؟ اور ساتھ میں بتلایا کہ حق مہر طے بھی نہیں ہوا تو کیا کریں؟ جب یہ بات ہوئی نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دیکھو صحابہ بڑی مجبوری میں بھی جلدی کیے اجتہاد نہیں کرتے تھے، مہینہ وہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے رہے جاتے رہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود معذرت کر رہے، میں نہیں بتلا رہا، مجھے آیت حدیث نہیں معلوم، انہیں کوئی حدیث ہے حالانکہ انہیں نہیں معلوم۔ آخر جب دیکھا کہ اور مسئلہ بتلانے والا بھی کوئی میسر نہیں آیا انہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد کیا، کہا جی بات یہ ہے، عورت کو خاندان کی عورتوں کے مطابق مہر بھی دو، اسے وراثت بھی دو، اور اس کے ذمہ عدت بھی ہے۔ ساتھ کہا اگر غلط ہے تو میری غلطی ہے، اگر صحیح ہوا تو اللہ کا فضل ہے، غلطی کی شکل میں میں قصوروار ہوں، اللہ اور اس کا رسول بری ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تو مقتدی کہتے ہیں نا میرا موقف ہے، حدیث بھی سنا دو کہتا ہے اور میرا موقف یہ ہے، وہ پھر وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے مفسر تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط ہوا تو میری غلطی ہے، اللہ اور اس کا رسول بری ہے۔ یقین سے نہیں مسئلہ بتلایا، لو جی جب انہوں نے مسئلہ بتلایا نا، اب ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے نا، ہمارے خاندان کی ایک بی بی بیروا بنت واشق، اس کا شوہر اس طرح وفات پا گیا تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ سے مسئلہ پوچھا گیا تھا تو آپ نے یہی بتلایا تھا جو آپ بتلا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی جب بات حدیث کے مطابق ہو گئی نا، کیوں وہ چاہتے یہ تھے کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو گئی نا مطابق، اتنے خوش ہوئے کہ راوی کہتا ہے ہم نے ابن مسعود کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ تو آگے مسئلہ سمجھیے بھی۔ پھر یہ ایک قسم ہے کہ ایک شکل میں عدت 4 مہینے 10 دن پر پڑے گی، خواہ رخصتی ہوئی ہے یہ عدت تب بھی پڑے گی، نہیں ہوئی تب بھی پڑے گی، 4 مہینے 10 دن۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عورت امید سے ہے اور شوہر وفات پا گیا ہے، تو امید والی عورت کی ہر حال میں عدت ایک ہی ہے، وہ ہے بچے کی بداعت۔ طلاق کی بھی یہی ہے،
اس حالت میں خلا لے تو تب بھی وضع حمل بچے کی پیدائش عدت ہے. شوہر وفات پا جائے تو تب بھی امید والی عورت کی عدت ایک ہی ہے، کیا؟ بچے کی پیدائش. حتیٰ کہ خواہ وفات کی شکل میں بھی ابھی تیسرا دن ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، شوہر کی وفات کو بھی تیسرا دن ہے تو یہ اسی وقت نکاح کر سکتے ہیں، اس کی عدت ختم ہے. امید والی عورت کی عدت ایک ہی ہے. پھر یہاں عدت کے حوالے سے ایک اور بات ہے، جب شوہر وفات پا جائے نا تو عورت کے ذمہ 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن جو شوہر کے گھر والے ہیں وہ 1 سال تک اسے نکال نہیں سکتے. کیوں؟ اس نے عدت کے بعد ہی اپنا کوئی انتظام کرنا ہے، وہ سال تک نہیں نکال سکتے. اس کے ذمہ 4 مہینے 10 دن اس شوہر کے گھر رہنا ضروری ہے جہاں وفات ہوئی ہے، وہ اس گھر میں رہنا ہے اور سادگی سے رہنا ہے، بناؤ سنگار نہیں کرنا، باہر نہیں نکلنا، سرما نہیں ڈالنا، شوخ لباس نہیں پہننا، وہ بڑی شرائط ہے. اور جس مرضی عمر میں ہو یہ اس عدت کی معافی نہیں ہے، جتنی مرضی 100 سال کی کیوں نہ عورت 4 مہینے 10 دن یہ عدت گزارے گی شوہر کی وفات کی، یہ اٹل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مسائل بیان کر کے آخر میں پھر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. طلاق کی کوئی قسم کیوں نہ ہو سوائے خلا کے، طلاق والیوں کو تم نے کچھ دینا ضرور ہے. میں یہ ذمہ داری ہے، حق ہے متقیوں پر. اگر کوئی بنا سمجھتا ہے متقی تو وہ یہ حق ادا ضرور کرے. غور کیجئے کتنے آداب ہیں طلاق کے، عدت کے قرآن و سنت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کے بعد اس صورت کے اندر اچھا ایک بات رہ گئی. طلاق کے یہ مسائل بیان کرتے ہوئے نا بیچ میں اللہ نے بات کاٹ کے ایک مسئلہ بیان کیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، محافظت کرو. محافظت کا لفظ بڑا زبردست ہے، جس کا مطلب ہے نماز صحیح طریقے سے بھی پڑھنا ہے، بر وقت بھی پڑھنا ہے اور پابندی سے پڑھنا ہے. میں نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً نماز وسطی عصر کی، اور اللہ کے آگے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو. نماز میں بولنا نہیں، بات چیت نہیں کرنا آپس میں. طلاق کے نکاح کے درمیان بات کاٹ کے یہ حکم اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آدمی نمازی بنے گا، پرہیزگار بنے گا تو اس طرح کے گھریلو مسائل تھوڑے بنیں گے. اور یہ حقیقت بھی ہے، نمازی لوگوں کے اس طرح کے مسائل بے نماز لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں. بے نماز لوگ تو کہتا میں انسی آتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق سے ہونا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. میں اس وقت چوم ایک مدرسے میں ہوتا تھا، بالکل سڑک کنارے مدرسہ تھا. اندر داخل ہوتی سامنے میری کلاس ہوتی تھی، ایک نوجوان میں حدیث کا سبق پڑھا رہا تھا. آگے میرا مسئلہ ہے تو میں کہ بھائی سبق کے بعد مسئلہ سنیں گے. وہ تو چیخ چیخ کے رونے لگ گئے، میری جان پہ بنی ہوئی. آپ کہتے ہیں دو سبق بند کر کے مجھے مسئلہ ہو. میں نے یہ حالت دیکھ کے پھر کر دیا بند سبق. کیا ہو؟ وہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق دینے سے بیوی ہی نہیں رہتی. تو میں نے رات بس اتنی بات پہ ناراضگی ہوئی تو میں نے اس کو طلاق دے دیا. بس کوئی حال نکالو. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیری بیوی نہیں رہی ہے تو میری تو اس کے بغیر جان نکل چلی ہے. بس جلدی جلدی کوئی بحالی کی، صلح کی شکل دکھا. دیکھو کتنا بیوقوف ہے، تجھے پتا بھی نہیں تو تمہیں بولا کیوں ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں طلاق دینے سے کیا ہوتا ہے تو پھر بولا کیوں ہے؟ تو یہ تو لوگوں کی عادت ہے، پتہ ہی نہیں بیچارے کو. اللہ اکبر. تو ایسی حالات ہے. لیکن جو درس سننے والے، جمعے پڑھنے والے نمازی لوگ ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ طلاق سے ہوتا کیا ہے اور کب دینا ہے. اس لیے ان کے مسائل یہ تھوڑے ہوتے ہیں. اور اللہ نے بھی حکم دیا کہ معاملات کی درستگی میں نماز کا بڑا کردار ہے. اور ہم بڑے امور میں دیکھتے ہیں جن دکھوں دردوں پہ بے دین بے نماز بندہ خود کشی کو اور دیواروں کو ٹکرے مارنے کو آ جاتا ہے، یا ذہنی توازن اس کا خراب ہو جاتا ہے، بڑا کچھ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، نس پھٹ جاتی ہے. نمازی آدمی اس سے بڑی بڑی تکلیفوں پر بھی پرسکون نظر آئے گا، صابر نظر آئے گا. اس لیے اللہ نے بات کاٹ کے بیچ میں ہی وصیت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں جہاد کی ترغیب دی، خصوصاً اس انداز میں اور میں موت سے ڈر کے جہاد نہ چھوڑو، مرنا ہے ہی ہے. جہاد کے بغیر مرو گے تو وہ ذلت والی موت آئے گی، جہاد کر کے مرو گے تو وہ شہادت والی موت آئے گی. مرنا تو پھر بھی ہے، تو موت سے ڈر کے جہاد نہ چھوڑو. ساتھ عبرت کے لیے واقعہ سنایا کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. وہاں بنو اسرائیل ایک شہر میں رہتے تھے، وہاں کوئی وبا آ گئی، ہزاروں کی تعداد میں وہ نکل پڑے وہاں سے کہ وبا آ گئی ہے تو بچ جائیں.
وہ جو ہی نکلے اللہ نے کہا سارے ہی مار دو. وہ وہاں سے تو پتہ نہیں مرتے کہ نہ مرتے، وہ سارے ہی مار گئے. یوں اللہ تعالیٰ نے صرف بتلانا تھا، یہ ان کی تبھی موت نہیں تھی. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور سمجھایا یہ کہ بڑا بھاگ کے کوئی موت سے بچ سکے، آج تک موت سے نہیں بچ سکتا کوئی. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب کے لیے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا. کافر قوم نے ان پہ حملہ کر کے ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کے بچے غلام بنا لیے، عورتیں لونڈیاں بنا لی، بڑا ظلم کیا انہوں نے. انہیں احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنا علاقہ چھڑانا چاہیے. مقبوضہ علاقہ قوموں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کرے امت مسلمہ کو بھی تازہ ہو جائے مقبوضہ کشمیر چھڑانے کے لیے اور مقبوضہ بیت المقدس چھڑانے کے لیے. اور ان کا ذرا جذبہ تازہ ہوا تو اپنے نبی سے کہتے ہیں کوئی بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کرو. ثابت ہوا بادشاہ کا نظام بھی درست ہے. جی لوگ کہتے ہیں صرف خلافت نہیں، بادشاہ بھی ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں. بادشاہ مقرر کرو، اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. پیغمبر کو قوم کا پتا تھا، کہنے لگے ہو سکتا ہے جہاد فرض ہو جائے تو تم کرو نا. کہنے لگے اے نبی ہماری حالت تو دیکھو، گھر ہمارے چھین لیے گئے، بیٹے ہمارے چھین لیے گئے، اب بھی نہیں کرنا ہم نے جہاد تو کب کرنا ہے. لیکن ہوا وہی، جب جہاد فرض ہو گیا نا اب جان چھڑانے لگ گئے. قرآن بیان کرتا پھر کے بعد سے. اللہ اکبر. اب پیغمبر نے کہا تم نے کہا تھا نا مقرر کرو. لو اللہ نے طالوت نامی شخص کو نا بادشاہ مقرر کر دیا. لو اب وہ گائے دبا کرنے والے واقعے کی طرف جان چھڑانے لگ گیا. لو طالوت بنی اسرائیل میں 2 خاندان چلتے تھا. پہلے دیر سے خاندان ہی ہے جو بدل بدل کے حکومت میں آتے رہتے ہیں. یہ خاندانوں کے چسکے ہوتے ہیں یا خاندانوں کے طریقے اور ہنرمندیاں چلاکیاں ہوتی ہیں. کئی چیزیں خاندانی ہوتی ہیں. حقیقت ہے اب وہ 2 خاندان تھے، ایک خاندان سے نبی ہوتے تھے، ایک سے بادشاہ. تو کہنا ہلو طالوت نہ بادشاہ کے خاندان سے نہ نبوت کے خاندان، یہ ویسے ہی بادشاہ بن گیا. ہم نہیں مانتے اس کو بادشاہ. پیغمبر نے کہا اللہ نے بادشاہ بنایا ایک. اور کہتے بلا کیا کہتے یہ جو ہے سرمایہ دار ان کو پھاڑا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں ہر عہدے منصب کا حق ہمارا ہی ہے. لوگ یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ یہ خاندان بھی نہیں بادشاہت والا اور اس کے پاس تو پیسہ بھی کوئی نہیں. پیغمبر نے کہا پیسے کی بات نہیں، بادشاہت کے لیے جو چاہیے وہ اس کے پاس ہے. ایک تو جسمانی طور سے صحت مند تندرست ہے، بھاگ بھاگ کے کام کرے گا. دوسرا اس کے پاس دین کا علم ہے. یہ بادشاہت کے لیے چاہیے تو یہ اس کے پاس ہے. تو دوسری بات پیغمبر نے کہی یہ اہل ہے یا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا، تمہیں ماننا ہی پڑے گا. اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. سام نشانی دار ہوگی. بنو اسرائیل کے پاس ایک صندوقچہ تھا. صندوقچہ پیغمبروں کی چیزیں ہوں صحیح، یہ نہیں کہ جو چیز مکے مدینے میں نہیں وہ شاہی قلعہ میں ہو اور پیغمبر کی امامہ شریف، نالین شریف، حجی اصحاب مبارک بھی وہ نہ مکے میں نہ مدینے میں. نقصہ نے زندگی ساری مکے مدینے گزاری تو وہ امامہ شریف لاہور کے شاہی قلعہ میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. تو یہ خام خیر منہ مبارک بھی بہرحال اگر ہو تو برکت ہے، پر ہے صرف برکت پوجنا نہیں. برکت اگر واقعی پیغمبر کی استعمال کی چیز ہو تو برکت ضرور ہے، پر ہو صحیح بے سند بات نہ ہو. بنو اسرائیل کے پاس ایک صندوقچہ تھا، اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے یہ نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ان کی استعمال کی چیزیں تھیں، ان کی برکت ہوتی تھی انہیں. وہ جب ایک دفعہ دشمن نے حملہ کیا نا تو وہ صندوقچہ بھی لے گئے. وہ پیغمبر نے کہا کہ طالوت کا اللہ کی طرف سے بادشاہ بننا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوقچہ ابھی تمہارے پاس آئے گا، فرشتے اٹھا کے لائیں گے اور طالوت کے پاس رکھیں گے، پھر مانو گے. پھر کہا یہ نشانی ہے. تو باقی وہ صندوقچہ فرشتے اٹھا کے لائے، طالوت کے پاس انہوں نے رکھ دیا. یہ دلیل تھی کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا. لو جی جناب طالوت اب لشکر کو لے کے چل پڑے. نہ چاہتے ہوئے بھی بنو اسرائیل نہر آ گئی، گرمی کا موسم اور آگے نہر. امتحان تو بڑا ہوتا ہے نا. ادھر بندہ دکان میں بیٹھا اور ادھر اذان شروع اگر 8-10 اکٹھے گاہک آ جائے. اب سوچتا تو ہے نا کہ گاہک بھی نماز بھی تو پتہ ہی مان کا اس وقت چلتا ہے. اب نہر آ گئی تو جناب طالوت نے کہا امتحان ہوگا،
صرف ایک گھونٹ پینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جس نے زیادہ پی لیا وہ میرا ہے ہی نہیں، اس نے نہیں جا سکنا میرے ساتھ۔ لو جی، وہ جب امتحان آیا نا تو کون ایک گھونٹ پیے، ڈیکے لگا کے پیا سب نے، تھوڑے لوگوں نے صرف وہ ایک چلو بھرا، تھوڑے لوگوں نے بس۔ اللہ اکبر، وہ تھوڑے رہ گئے، وہ کتنے رہ گئے جنہوں نے جہاد کیا۔ دوسری طرف جالوت جیسا کافر، لمبی چوڑی فوج، بعض نے لکھا ہے لاکھوں کی تعداد میں، وہ لمبی چوڑی فوج، اور ادھر طلوت کے بندے 313 رہ گئے صرف جہاد کرنے والے۔ کتنے؟ لیکن ان 313 میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی، جو بھی نبی نہیں بنے تھے قبل از نبوت، وہ جلود کافر کو جناب داؤد علیہ السلام نے قتل کیا نبوت سے پہلے۔ اور اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے غلبہ ہوتا ہے، یہ چھوٹی جماعت بڑے لشکر پہ غالب آ گئی اور انہوں نے ان کو توڑ کے رکھ دیا اور علاقہ چھڑا لیا۔ اللہ نے آگے جہاد کی حکمت بیان کی، فرمایا اگر اللہ ظالم کا علاج مظلوم قوموں کی مدد کر کے نہ کرے تو پھر زمین میں ہو ہی فساد۔ تو اللہ وقتاً فوقتاً کچھ دیر ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے اور مظلوم کی مدد کرتا ہے تاکہ دنیا کا نظام صحیح ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورت میں پیغمبروں کا مرتبے میں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہوں۔ اس میں ایک مسئلہ سن لیں، جتنا فرق مرتبے کا قرآن حدیث میں آیا ہم اسی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے کسی پیغمبر کی دوسرے پیغمبر سے ایسے انداز میں شان بڑھانا کہ دوسرے کی تحقیر ہو، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ہاں، جس طرح مرتبے کا کم زیادہ ہونا قرآن حدیث میں ہے اسی طرح ہم بیان کر لیں تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ اللہ نے کم زیادہ کیا۔ لیکن ہم اپنی طرف سے ایسا انداز اختیار کریں کہ دوسرے کی گستاخی کا پہلو نکلے تو کسی پیغمبر کی بھی گستاخی کی اسلام اجازت ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایمان والوں اس سے پہلے خرچ کرو کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ سودے بازی ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں آیت الکرسی ہے، وہ ایک آیت جو قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ صورتوں میں وہ صورت سب سے زیادہ شان والی جس میں خالص توحید ہے، سورہ اخلاص۔ آیتوں میں یہ آیت سب سے زیادہ شان و عظمت والی جس میں توحید کے 10 دلائل بیان ہیں، صرف خالص توحید کے 10 دلائل، سب سے عظمت والی آیت۔ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، آدمی رات سوتے وقت پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے محافظ اور پہرے دار مقرر ہو جاتا ہے۔ جو ہر نماز کے بعد پڑھنا معمول بنا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اس کی اور جنت کے درمیان موت آئلہ پاس۔ بڑے فضائل ہیں اس آیت کے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے پوچھا، ابی تیرے علم کے مطابق قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی کہنے لگے اللہ و رسول اللہ۔ آپ نے ذرا زور دے کے پوچھا نہیں بتلاؤ۔ حضرت ابی قرآن کے عالم تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے، امتحان لینا بھی سنت ہے، لوگ جان چھڑاتے ہیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا نہیں بتلاؤ، حضرت ابی نے کہا اللہ لا الہ الا هو یہ آیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر امتحان لیتے تھے تو اگر کوئی نمبر اچھے لیتا تھا تو شاباش بھی دیتے۔ آپ نے کندھے پہ تھپکی دی اور فرمایا ابی تجھے علم مبارک ہو، صحیح جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، آیت الکرسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان اور توحید کے ساتھ بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے نا، اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا ہے۔ میں جو بندہ صحیح مومن اور مسلم بن جائے، توحید والا بن جائے، سمجھو اس نے اللہ کی طرف سے لٹکی ہوئی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اس کی اب جان نکل سکتی ہے، وہ رسی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اور یہ حقیقت ہے، توحید کا تعلق ایسا تعلق ہے لوگ جان دے دیں گے توحید نہیں چھوڑیں گے جس کو توحید سمجھ آ گئی۔ جب تک سمجھ نہ آئے اس وقت تک سب سے کڑوی چیز انسان کو توحید ہی لگتی ہے، سننا بھی نہیں برداشت کرتا۔ لیکن جب سمجھ آ جائے تو سب سے مزیدار بھی کیا ہے، جو لذت سکھ چین اطمینان قلب عقیدہ توحید میں ہے، اللہ کی قسم مشرک لوگوں کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تعلق پھر ٹوٹتا نہیں۔ ساتھ اللہ نے ایک اور بڑی پتے کی بات یہاں فرمائی، فرمایا لوگوں ایمان والوں کا تو اللہ حمایتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، بندہ ہو صحیح مومن، فرمایا ایمان والوں کا اللہ حمایتی ہے، وہ ہمیشہ ایمان والوں کو اپنے مومن بندوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ہر لمحہ اس کی ہدایت بڑھتی ہے۔
اگر نہیں نہ کسی کی ہدایت بڑھ رہی بلکہ واپسی شروع ہو گئی ہوئی ہے، پہلے نمازی تھا اب کچا ہو گیا ہے، روزے رکھتا تھا اب چھوڑنے والا بن گیا ہے، دینی تھا بے دین ہو گیا، سمجھو پھر مومن نہیں تھا۔ ورنہ مومن ہے نا تو اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور میں جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے آگے مومنوں کی مدد کے دلیل کے طور پہ 3 واقعات بیان کیے۔ ابراہیم السلام کی مدد کی نمرود کے مقابلے میں، ایسا لاجواب کیا کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، اللہ نے ایسی مدد کی۔ اسی طرح وہ جو گزرنے والا تھا اس کو تعجب ہوا، یہ تباہ شدہ بستی کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے ایک سوال تھا کئی جواب ثابت کیے، 100 سال کے لیے اسی کو موت دے دی، جس گدھے پہ سوار تھا اس کو بھی مار دیا، وہ ایسے ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ لیکن جو کھانا تھا نا اس گزرنے والے کے پاس، لوگ کہتے ہیں جناب عزیر تھے، دلیل کوئی نہیں کہ وہ جناب عزیر تھے، کون تھا اللہ ہی جانتا ہے کون تھا۔ کئی چیزوں کا اللہ نے نام بھی لیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو اللہ نہ بتلائے تم جتنی مرضی ٹکرے مار لو تمہیں نہیں پتا چل سکتا، اللہ میں نہیں پتا چل سکا وہ کون تھا، لوگوں کی رائے قیاس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیسی نشانیاں، گدھا ہڈیوں کا ڈھیر اور کھانا 100 سال گزرنے کے باوجود بالکل تازہ، آج تک کوئی فریج فریزر کوئی ٹھنڈا گودام ہے دیکھا تھا، کولڈ سٹوریج ہو رہے کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ایجاد ہوا جہاں 100 سال شہر صحیح رہے۔ یہ ہے کچھ دیر بعد سٹور میں بھی شاید خراب ہونے لگ جاتی ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ پھر جتنی مرضی پہلے شہر مہنگی ہوتی ہے نا، اب جتنی مرضی مہنگائی ہوگی پھل سبزیاں وہ کچھ پھر ایسی حالت کو پہنچ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں پھر ریڑھیوں پہ ٹگے ٹینڈ آخر کار، کیوں وہ سٹور میں بھی نہیں محفوظ ہوتی، پھر کہتے ہیں چلو یار جتنے کی بھی بک جائے، آ جاتی ہے پھر ٹگے ٹینڈ، اللہ تعالیٰ پھر غریبوں کا بھلا کرتا ہے۔ تو 100 سال کھانا بالکل تازہ، اب 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو دیکھو چلو نبی تھا یا کون تھا یہ تو نہیں، پر وہ ولی کامل ضرور تھا جس کو اللہ نے اتنی نشانیاں دکھلائیں۔ 100 سال بعد اس کو پوچھا کتنی دیر ہے تو اس کو اپنی نہیں پتا، کہتا بس دن یا دن کا کچھ ہی تھا۔ اللہ نے کہا دیکھ پھر تو 100 سال کے بعد اٹھا ہے تو اللہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تجھے کیا 100 سال بعد زندہ، کہا اب اپنی آنکھوں کے سامنے ایک تو تجھے تیرے اوپر تجربہ کر دیا ہے کہ کیسے اللہ مردے زندہ کر، اب گدھا دیکھ اور کھانا دیکھ، کھانا خراب ہی ہوا، گدھا دیکھ، دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں ایسے ایک دوسرے کے اندر ایسے اٹھ کے جڑ رہی ہیں، وہ ڈھانچہ پورا ہو گیا، ایک لمحے میں اوپر گوشت چڑھ گیا ہے اور 2 منٹ میں وہ گدھا زندہ ہو کے وہ ڈیجو ڈیجو بولنے لگ گیا، منٹ لگا۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے کہ نہیں قادر؟ اللہ۔ تو یہ دلیل دی کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تیسرا واقعہ ابراہیم السلام کو بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں دیکھوں اللہ مردے کیسے زندہ کرتا۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لے کے اپنے ساتھ اچھی طرح منوس کر لو تاکہ پہچان ہو جائے یہ میرے ہی ہیں، شبہ نہ، شیطان شبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جو میں نے کاٹے تھے وہ تو پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، یہ اور اڑ کے آ گئی، نہیں پہلے منوس کر پہچان ہو جائے، میں ان کے ٹکڑے کر کے ہر بار پہ ایک ایک ٹکڑا رکھ، پھر انہیں آواز دے جس طرح تو ان کو زندہ ہونے میں آواز دیتا تھا، اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ ایسے ہی ہوا، عین الیقین ہو گیا ابراہیم السلام کو، ایمان پہلے بھی تھا لیکن یہ مزید اس کو اطمینان کہتے ہیں، مشاہدہ آنکھ سے ہو گیا کہ اللہ کیسے مردے زندہ کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر نہ تقریباً 2 رکوعوں میں، طلاق کے مسائل تقریباً 4 رکوعوں میں تھے جو میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کیے، کچھ دوسرے مقامات سے بھی ذکر کیا، کچھ حدیث سے بھی بیان کیے۔ 2 رکوعوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے سے آداب بیان کیے کہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ ایک ادب ہے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نکمی نہیں، یہ نہیں خود تو سیٹ صاحب اعلیٰ قسم کا بکرا چھترا، اور جب مدرسے کی طالبہ کی باری ہے تو وہ مریل تھا وہ کالا بکرا جس کو دبا کر کے کھال اتارو تو اندر سے کیڑے کے ہلوا نکلتے ہیں، جس بیچارے سے ہلا نہیں جاتا، نہیں یہ نہیں بات ہے، جس طرح کا آپ کھاتے اس طرح کا انٹرویشن کو کھلاؤ، بہتر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نمبر 1، یہ پہلا ادب ہے۔ ولا تیمموا الخبیث، گٹھیا نہیں، بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے،
ایک جگہ تھی وہاں صفا کے طالبہ کے لیے نا پھل لٹکائے جاتے، کھجوریں لٹکا جاتے، کھانے کی چیزیں لوگ لٹکائے. آپ دیکھو ردی کھجوریں کو لٹکا کے آپ نے ایسے چھری مار کے نا وہ ردی کھجوریں گرائی اور ساتھ کہا جس نے یہ ان درویشوں کو یہ ردی کھجوریں لٹکائی ہیں نا یہ خود قیامت کے دن ردی کھجوریں کھائے گا ردی کھجوریں. تو اس لیے اللہ کی راہ میں اچھا ستھرا خرچ کرو، پہلا ادب. دوسرا ادب اخلاص نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کرنا. تیسرا ادب ریاکاری دکھلاوا اس کے جذبات نہ ہو. چوتھا ادب خرچ کرنے کے بعد تکلیف نہیں دینا کہ میں نے تجھ پہ یہ خرچ کیا وہ خرچ کیا میں تو پھر آ گیا میں تو خرچ کرتے ہی رہے. یا اسی طرح اس کا اظہار ہے جا کر کے جہاں وہ نہیں چاہتا وہاں بیان کرو یہ تو میرے صدقے پہ پل رہا ہے. کیا فائدہ؟ اللہ نے دیکھو کمزوروں کی کتنی مہر کی ہے. ریاکاری سے بھی خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا. اگر غریب کو دے کے سہان چڑھایا تب بھی ضائع ہو جائے گا. غریب کو دے کے اسے پھر کسی طریقے سے بھی تنگ کیا تب بھی ثواب ختم ہو جائے گا. ختم. یہ آداب ہے. اچھا خرچ کرو، خوش دلی سے خرچ کرو. مصیبت ایک ہی پورا سال کما کما کے تھک جائی ہے زکات چینا دے دو نہیں کو اللہ نے دیا ہے تو میں دے رہا ہوں، یہ اس کا حق میرے ذمہ فرض ہے. خوش دلی سے اچھی چیز اور احسان نہیں چڑھانا، تنگ نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنا. اللہ اکبر. یہ موٹے موٹے آداب بیان کیے اور یہ زبردست انداز میں ترغیب دے کے اور حقدار بھی بیان کر کے آگے اللہ نے سود حرام کیا. سود حرام کیا. آج لوگ کہتے ہیں جی پھر متبادل کیا ہے؟ اللہ نے متبادل پہلے دیا ہے. یہ جو زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے نا صحیح طریقے سے اس کو چلایا جائے غریب رہتے ہی کوئی نہیں اور سودی نظام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ادھار کی قرض کی. تو اللہ نے متبادل تو پہلے دیا ہے کہ تم غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرو اور بلا معاوضہ. یہ کیا ہوا؟ دیتا بھی آ رہی ہے. دیکھو زکوٰۃ اور صدقے کے بالکل الٹ نظام ہے سود. زکوٰۃ اور صدقے میں خالص ہمدردی ہے، واپس بھی نہیں لینا، احسان بھی نہیں چڑھانا، تنگ بھی نہیں کرنا. اور سود میں دینا بھی جو دیتا ہے وہ دیتا ہمیشہ اپنا زائد ہے. جس کے پاس زائد نہیں وہ کسی کو قرضہ دے سکتا ہے؟ بتلاؤ جی. ضرورت سے زائد ہے تو قرضہ دے سکتا. ضرورت سے زائد قرضہ دے رہا ہے اور اس قرض پر زیادہ لے رہا ہے، 50,000 دے کے 60-70,000 مانگ رہا ہے. حتیٰ کہ وہ مہلت مانگتا ہے تو اور بڑھاتا جاتا ہے. یہ دیکھو یہ خالصتاً ہرس، طمع، ہوس، لالچ، سنگ دلی اور ظلم کی قسم ہے سود. اس کے مقابلے میں خالص پیار، محبت، خیر خواہی، ہمدردی اس پہ مبنی نظام ہے زکوٰۃ. کہ نہ احسان چڑھانا ہے، نہ تنگ کرنا ہے، خوش دلی سے دینا اور اچھا دینا ہے اور قطعاً مانگنا نہیں واپس. کمال ہے. اللہ نے پہلے یہ نظام دیا پھر کہا سود حرام ہے، پھر سود حرام کیا، سخت انداز میں سود حرام کیا. سورہ بقرہ کی آخری آیت. پھر اس کے ساتھ ساتھ یوں جو جائز ادھار ہے، جائز لین دین بھی تو ہے نا، بغیر سود کے جو لین دین ہے ادھار کا وہ جائز بھی ہوتا ہے. اس کی کئی شکلیں، یوں ادھار کے بغیر بھی کئی شکلیں جہاں ناجائز کی ہیں اور کئی شکلیں جائز کی ہیں. تو جو جائز ادھار لین دین ہے نا اس کے پھر پورے آداب. آیت الدین سب سے لمبی الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی آیت آیت الدین ہے، جس میں قرض کی تحریر اور گواہی کا طریقہ سکھلایا ہے کہ جب ادھار معاملہ کرو تو لکھو بھی گواہ بھی بناؤ. یہ حکم دیا، لکھو بھی گواہ بھی بناؤ. تو لین دین انسانی زندگی کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی سے متعلقہ احکام و مسائل کھول کے بیان کی. پھر اس صورت کے اندر ایک جھنجھوڑنے والی آیت ہے، او لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا. پھر اس صورت کے اندر جہاں سود حرام کیا اور قرض کے آداب سمجھائے وہاں یہ بھی سمجھایا کہ اگر تمہارا مقروض واقعی تنگ دست ہو جائے تو اسے معاف کر دو. یہ جائے کہ سود بڑھاتے جاؤ اسے ویسے ہی اصل قرضہ بھی معاف کر دو، قرضہ بھی معاف کر دو، میں تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم معاف کرو. پھر سورت کی آخری 2 آیتیں ہیں جو
اپنی شان آپ رکھتی ہیں کہ یہ 2 آیتیں رسول اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات تو 2 آیتیں آخری سورہ بقرہ کی اللہ اکبر جو معراج کی رات تحفے میں ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کئی طرح سے فضائل بیان کیے۔ ایک فضیلت آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سنی تھی، وہ دروازہ کھلا جو پہلے نہیں کھلا تھا، وہ فرشتہ اترا جو پہلے، 2 روشنیوں کے ساتھ خوش ہو جاؤ، ایک روشنی سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری، ایک فضیلت ہوگی۔ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آج کی رات جو مجھے تحفے ملے ان میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے قریب بلا کے تحفے میں دی، 2 فضیلتیں ہوگی۔ تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا اسے کافی ہو جائیں گی، ہر شر پریشانی مصیبت سے نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور اگر بالفرض قیام کو آنکھ نہیں نہ کھلی تو اس کی جا بھی کافی ہو جائے گی۔ اللہ ان 2 آیتوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔